الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رمضان 2019 کا آج 12واں بیان ہے۔ یہ بچے کو یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ کل ہم نے سورہ ہود پڑھی تھی، چونکہ سورہ توبہ کو ہم نے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا تو کچھ صورتیں پچھلی رہ گئیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے میں جو پیغمبر آئے تھے ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو میں اس کا جلدی تھوڑا سا خاکہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ وہ تمام پیغمبروں کی دعوت اور ان کی قوم کا جواب آپ کے سامنے سے ایک دفعہ گزر جائے۔ آپ کو میں نے پیغمبروں کی ترتیب بتائی تھی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، پھر کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کا شمار بھی قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، ود سوا یعوق ودًا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ود سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے، جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے۔ اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے۔ یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، بہت شدید وعید ہے۔ چہرہ اڑا دیں اس کا، بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے، یا چہرہ مسخ کر دیں، ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے، آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو۔ تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے، تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے۔ تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی۔ پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں۔ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے، تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین، کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ توہین۔ یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں، معاذ اللہ، جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں۔ تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے، یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی، لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی۔ جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ عبادت کا مطلب ان سے مانگنا، کہ یہ دیتے ہیں اللہ کے دینے سے دیتے ہیں، عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا، کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے، تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں لوگوں کو۔
تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا. بدعملی تھی، بدعملی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، بھائی ایک بندہ نا یہاں آ کے بیٹھ جایا کرے، دیکھتا رہے ٹھوں ٹاں پی پاں، جب بول رہا ہے اس کو سیٹنگ پہ لے آئے. تو وہ بیچارہ وہ کیمرہ بھی سنبھال رہا ہے، بٹن کسی اور کے حوالے کر دے نا، اور جس کے حوالے بٹن ہو خود اس پہ بھی ایک بٹن لگا ہوا ہو اس کو سیٹ کرنے کے لیے. تو 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے، کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. طنز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو بری چیزیں ہیں. اب دیکھو آج ایک ہندو لڑکی، پھر ماشاءاللہ میسج آیا، کسی نے مجھے، عثمان بھائی نے رابطہ کرایا کہ انڈیا میں ایک ہندو ہے مسلمان ہوئی ہے گھر کے اندر. میں سمجھا تو کوئی آدمی ہے، تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو، واٹس ایپ پہ اس کو میسج بھیجے. وہ چھپ کے روزے رکھ رہا ہے، چھپ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، سارا گھرانہ ہندو. بعد میں اس نے بتایا کہ میں لڑکی ہوں. عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل کام ہے اپنے خاندان سے بغاوت کرنا. تو کیسے ہمت دی اللہ نے. لیکن چھپ کے روزے اور چھپ کے نمازیں، چاروں طرف ماحول ساتھ نہیں دے رہا. لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ہم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کیوں پوجیں، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے، یہ کیا لگتا ہے. عجیب بات ہے، آپ کو کوئی آپ کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی دے، آپ کو برا لگے گا نا. کوئی بندہ آئے جو آپ کا بڑا دوست ہو، کہ اور بھائی بتاؤ بھابھی آج کل تمہارے ساتھ سیٹ چل رہی ہیں، آپ بولیں گے کہ تو میرا کیا لگتا ہے بھائی، یا تو میں نے تیرے ساتھ شیئر کیا ہو اپنے گھریلو معاملات، پھر تو مجھ سے پوچھے تو ٹھیک ہے. تو خام خام آگے پوچھ رہا ہے بھابھی واپس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے بھائی تو میرا کیا لگتا ہے جو تم مجھ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہے. تو ایک انسان اس سے کے سامنے آدمی اپنے گھریلو حالات شیئر نہیں کرتا، اور اگر وہ خود سے دلچسپی لے تو غصہ ہو جاتا ہے. تو انسان کی تو پھر بھی ایک ویلیو ہے. تو جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ تو انسان سے بھی کم ہے. ان کے سامنے اپنے سارے راز فاش کر دینا کہ میں نے یہ کیا تھا، بھگوان میرا یہ معاف کروا دو، میرے آج کل پیسے نہیں ہیں جیب میں، پیسے دلوا دو. تو ساری اپنی ذاتی پرسنل باتیں اس کے ساتھ شیئر کرنا، یہ تو میرے بھائی اور بھی زیادہ غلط بات ہے نا. تو بہت ہی بری بات. آپ بھگوان سے بولا کرو تو میرا کیا لگتا ہے بھائی، جو میں تجھے اپنے دکھڑے سناؤں، تو لگتا کیا ہے بھائی، تجھے تو کمپنی نے بنایا ہے. بس زیادہ نہیں بولوں گا میں. وہ ایک اور ہندو کا فون آ رہا ہے، وہ ہندو ہی ہے. وہ کہہ رہے یار آپ مذاق اڑاتے ہو ہندو مذہب کا. میں نے مذاق تو نہیں اڑایا بھائی کبھی. خیر، تو اللہ ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرمائے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے. 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے. 40-50. اور دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دن میں بھی گیا، رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں، کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی، قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا. 60 گز کتنا ہوگا بھائی، یہاں سے وضو خانے تک. پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی. آنکھیں بہت اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو. گھستے گھستے اتنے سے ہو گئے. اس زمانے میں تو بچے اتنے بڑے پیدا ہوتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑے بچے پیدا ہوتے ہوں گے. میں سوچتا ہوں اس زمانے کا انسان ہم لوگوں کو دیکھ لے، جیب میں ڈال کے چلا جائے گا.
بولے کہ یہ کیا ہو یار، تم لوگ ہو کیا؟